نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من قبل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کا بے پناہ حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ہم اسی کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ساتھیوں، جس طرح کہ میں کل جو 23ویں تقریب تھی اس میں نے اسلام کے متعلق بتایا، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کی تعریف کیا ہے، اور الحمدللہ 21ویں تقریب کے اندر ہم نے نماز کے سلسلے میں پڑھا، نماز کے سلسلے میں جانا کہ کون سے فرائض ہیں، کون سے واجبات ہیں، ان تمام کو الحمدللہ ہم نے جانا۔ اور 23ویں تقریب میں الحمدللہ ہم نے اسلام کے متعلق جانا، اور جو عورتوں کا کردار ہوتا ہے اپنی اولاد کی پرورش میں ان کو بھی جانا، خصوصاً جو میرے تعلق سے جو میں نے بتایا تھا اسلام کے تعلق سے، وہی آج اسی کے تعلق سے موضوع رہے گا، اور وہ ہے کلمہ شہادت۔ نماز یہ دوسرا رکن ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بعد کے ارکان ہیں، یعنی اسلام کے بعد کے ارکان ہیں، لیکن جو پہلا رکن ہے اسلام کا، جو پہلا رکن ہے وہ ہے کلمہ توحید، وہ ہے کلمہ شہادت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے کلمہ توحید۔ اور ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اس کلمہ توحید کو جانے، اچھے سے اس کے متعلق سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ جو ہم جانتے ہیں وہ صرف کلمہ جانتے ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن ہم اتنے بے پناہ، اتنے ہم دور ہو چکے ہیں، صرف اتنے ہی تعریف کے محدود ہو گئے ہیں، یعنی ہم اتنا ہی معنی جانتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں
ایک مسلمان کو یہاں تک کہ جب سے بچہ چھوٹے رہنے سے لے کر بڑے ہونے تک، جب بچہ چھوٹا رہتا ہے ماں کی گود میں، جب چلتا پھرتا ہے، جب سے اس کی ماں ان تمام کی تعلیمات کو اجاگر کرنا چاہیے. یعنی کلمہ توحید کے سلسلے میں ایسی ایسی باتیں ہیں جس کو جاننا ضروری ہے، لیکن آج تک ہم نے اس کو جانا نہیں، یا جانے ہیں لیکن اس پر صحیح سے سمجھا نہیں. محترم سامعین کرام، انشاءاللہ میں اسی کلمہ توحید کے بارے میں اور انشاءاللہ آخری میں جو اسلام کی جو خصوصیات ہیں، جیسے کہ میں بتایا تھا، بتاؤں گا، اس کو بھی انشاءاللہ آخری میں بتاؤں گا. محترم سامعین کرام، جیسے کہ میں نے کل جو تعریف کی تھی، اسلام کی جو بہترین تعریف ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، جبرائیل علیہ السلام آ کر پوچھے من الاسلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا. کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے متعلق بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوائے کوئی حقیقی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی اور بندے ہیں، آخری رسول اور اللہ کے بندے ہیں. محترم سامعین کرام، اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، اور جس کے پاس حج کی طاقت ہو وہ حج کرے. محترم سامعین، آپ دیکھیں ہم الحمدللہ نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جس کے پاس استطاعت ہے حج کی وہ جا کر حج کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ تمام نیک اعمال کرتے ہیں. لیکن صرف یہ اسلام نہیں ہے. اسلام اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہے کلمہ توحید. سب سے پہلے اس کو جانیں. جب اس کو اچھی طرح سے جان لیں گے اس کے بعد ان اعمال کو کرنا چاہیے. اگر اس کو صحیح سے آپ جانا نہیں، اس کو اچھے سے سمجھا نہیں کلمہ توحید کو، پھر آپ کے جو اعمال ہیں، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، مکمل طور سے برباد ہو جائیں گے اگر اس کو صحیح سے آپ نہیں جانیں گے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کئی باتیں رکھوں گا کلمہ شہادت کے تعلق سے. سب سے پہلے میں اس کو جو اسلام کی تعریف ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا، یعنی 3 حصوں میں اس کو بانٹوں گا. سب سے پہلے توحید، دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے اعمال صالحہ. محترم سامعین، کلمہ توحید کے اندر آدھا حصہ اگر دیکھیں گے لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے. محمد رسول اللہ، یہ رسالت ہے. باقی کے جو اعمال ہیں، یعنی حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، یہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہیں، یعنی نیک اعمال ہیں. ان 3 حصوں میں بانٹا ہوں، یعنی کلمہ توحید کو 2 حصے میں بانٹا ہوں، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ مکمل طور سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے اندر آ جاتا ہے. اور ان کو ہر ایک کے سلسلے میں اب میں بتاؤں گا. محترم سامعین کرام، لا الہ الا اللہ، اب اس کا معنی صرف اتنا جانتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی معنی بہت ہی گہرا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں، حقیقی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اتنا ہی ہم جانتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے اندر گہرائی سے جانیں گے لا الہ، لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود حقیقی نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف لا الہ، جو آدھا حصہ الا اللہ نہیں بول رہا ہوں، لا الہ کا حصہ بول رہا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے لا الہ کا جو حصہ ہے وہ مکمل طور سے جتنے بھی شرک ہوا کرتے ہیں، جو بھی معبودان باطلہ، یعنی جا کر کوئی مندروں میں، یا چاہے کرسچین میں جا کر ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا، اللہ کو شریک کرنا، یا قبر کے پاس جا کر سجدے کرنا، بابا کے پاس جا کر مرید مانگنا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آ کر شرک ہے. اس کے اندر نفی آ جا رہی ہے. لا الہ، کوئی لائق ہی نہیں ہے عبادت کے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے.
اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس سے تمام جو شرک ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ بڑا شرک ہو چاہے چھوٹا شرک ہو، وہ تمام شرک سے نفی ہو رہی ہے۔ تمام شرکوں کو ہم انکار کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لا الہ اگر بولیں گے تو ہم کسی کو نہیں مانتے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور کوئی معبود حقیقی نہیں، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ سب سے پہلے میں شرک اکبر کو جانیں گے، پھر شرک اصغر کو جانیں گے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر، سب سے پہلے شرک کی تعریف جانیں گے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں، اس کی تعریف محمد بن عبداللہ بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بتائے ہیں، اس کی بہترین تعریف کیے ہیں۔ الشرک هو صرف نوع من انواع العبادت لغیر اللہ، یہ شرک ایسی چیز ہے جو آ کر کسی، یہ جو اللہ کی خصوصیت ہے، اس خصوصیت کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا، کسی دوسرے کے لیے اسے کر دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو جا کر آپ کسی قبر کے پاس جائیں اور جا کر ادھر سجدہ کریں، نماز پڑھیں، یہ شرک ہے، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے، آپ اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ آپ ادھر جا کر اس عبادت کو اللہ دوسرے جو غیر اللہ ہے اس کے پاس جا کر آپ سجدہ ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ شرک ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ کی جو صفت ہے، جو اللہ کے لیے جو کرنا چاہیے، اس چیز کو کسی دوسرے کے لیے کر دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ شرک اکبر وہ ہے جو اگر ایک دم مکمل طور سے کسی دوسرے کے لیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جا کر غیر اللہ کے پاس سامنے سجدہ کرنا، یا خبر کے پاس سجدہ کرنا، یا باباؤں کے پاس مدد مانگنا، یہ شرک اکبر ہے۔ چاہے مندر میں جاؤ، چاہے چرچ میں جاؤ، چاہے دوسرے عبادت خانوں کے اندر جا کر آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر وہ ہے جو اگر ہم عبادت تو کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اگر اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ شرک اصغر ہے۔ مطلب سامعین کرام، دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے، کیونکہ جو بڑا پہلا فرق ہے وہ کیا ہے؟ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے شرک اکبر کرنے سے۔ یعنی اگر آپ کسی درگاہ کے پاس جا کر سجدہ کر رہے ہیں، قبر کے پاس جا کر سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ کے جو پچھلے جو اعمال تھے، چاہے نماز کے سلسلے میں ہو، روزے کے سلسلے میں ہو، تمام کے تمام برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تم شرک کرو گے تو ضرور ضرور جتنے بھی اعمال تم نے کیے تھے مکمل طور سے برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب سامعین، اتنی بڑی شرک اکبر کی اتنی بڑی سنگینی ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور شرک اصغر کے اندر کیا ہوتا ہے، یا اگر اس کے تمام اعمال برباد نہیں ہوتے، جو عمل کے اندر، جس عمل کے اندر یہ شرک آیا ہے، جیسے کہ آپ روزہ رکھیں، اللہ کے لیے روزہ رکھیں، لیکن آپ صدقہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، صدقہ ادا کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں، تو جو آپ صدقہ ادا کر رہے ہیں وہ مکمل طور سے برباد ہے، لیکن آپ کا روزہ صحیح ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے اعمال کی بربادی کے طور پر۔ شرک اکبر کے اندر مکمل طور سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، لیکن شرک اصغر کے اندر صرف وہی عمل برباد ہو جاتا ہے جس کے اندر وہ شرک آیا ہے، جس کے اندر وہ دکھاوا آیا ہے۔ مطلب سامعین کرام، جو دوسرا فرق ہے وہ کیا ہے؟ ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو شرک اکبر کرتا ہے، جو بڑا شرک کرتا ہے، وہ مکمل طور سے ملت سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی امت مسلمہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر کوئی بھی گناہ ہو اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔
شرک کے علاوہ، شرک اکبر کے علاوہ ہر کوئی گناہ معاف کرے گا، لیکن شرک اکبر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور جو اس کا مرتکب ہوگا وہ اتنی بڑی گمراہی میں جا کر پڑے گا، اتنی بڑی ضلالت میں بعیدہ کہا، بڑی دور کی گمراہی میں جا کر پڑے گا۔ مطلب سامعین کرام، یہ شرک اکبر کی وعید ہے، اور جو شرک اصغر ہے اس کے اندر ایک انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا، یعنی مکمل طور سے اسے مسلمان کہتے ہیں لیکن اسے مسلمان سے الگ نہیں کرتے، اسے مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان سے الگ نہیں کرتے، یعنی وہ عمل کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے کوئی عمل، وہ عمل اس کا برباد ہے، لیکن وہ اگر مکمل مسلمان ہے لیکن وہ فاسد ہے، وہ اگر فاسد ہے لیکن مسلمان رہے گا۔ مطلب سامعین جو تیسرا فرق ہے یعنی شرک اکبر اور شرک اصغر میں، یعنی بڑے شرک اور چھوٹے شرک کے اندر، وہ ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے جو شرک اکبر کرتا ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ مسلم سامعین، جو شرک اکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا ہے، لیکن جو شرک اصغر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن تھوڑی مدت کے لیے ڈالے گا، پھر جب تک وہ شرک اس کے بدلہ ہو جائے گا، جتنا اس نے شرک کیا تھا اس کا بدلہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں ڈالے گا، لیکن جہنم کی ایک چنگانے بھی آپ برداشت نہیں کریں گے، اسی لیے کون سا بھی شرک نہ کریں۔ اگر آپ لا الہ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر تمام شرک، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو، اس کی نفی کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں صرف تیری عبادت کروں گا، اور جو تیرے علاوہ جو چیزیں ہیں، تیرے علاوہ جو جس کی بھی عبادت کرنا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے تیری عبادت ہی کیوں نہ ہو، جب میں تیری عبادت کرتا ہوں تو صرف تیرے لیے کرتا ہوں، کسی دوسرے کے لیے نہیں، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، بول کر آپ لا الہ بول کر کہہ رہے ہیں، لا الہ بول کر آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اب چلیں الا اللہ کی طرف، الا اللہ سے کے اندر یہ بات آتی ہے، توحید کی تعریف آتی ہے، اس کے اندر توحید معلوم ہوتا ہے، یعنی ہم صرف اللہ کو ثابت کر رہے ہیں، لا الہ کہہ کر ہم تمام کی نفی کر دیے، یعنی تمام کا انکار کر دیے، تمام شرکوں کا انکار کر دیے۔ اب الا اللہ کہہ کر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف تو ہی ہے، ہمارا قرار تو ہی ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور جو تیرے لیے اسماء و صفات ہیں تیرے لیے ہیں۔ توحید کی تعریف کیا ہے؟ توحید کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، کئی علماء کلام فرمائے افراد اللہ فی ربوبیتہ وَأُلُوہیتہ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ۔ اگر توحید کو اگر ہم الگ الگ حصوں میں بانٹیں گے، 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ربوبیت، ایک الوہیت اور ایک اسماء و صفات۔ توحید جو ربوبیت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے جو اعمال ہیں، یعنی جو اللہ کام کرتا ہے، جیسے کہ پیدا کرنا، بارش نازل کرنا، رزق دینا، جو بھی اللہ کے کام ہیں، ایک پوری دنیا کو چلانا، یہ پورے اللہ کے کام ہیں، صرف اللہ کے لیے اس کو متصف کرنا، یعنی صرف اللہ کے لیے کہنا کہ تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی ان تمام کو چلانے والا ہے، اس میں صرف اللہ کو اکیلا ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت دیکھیں، توحید الوہیت کے اندر کیا ہے؟ ہم جو عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں صرف اللہ کو اکیلا ماننا، کسی دوسرے کو اکیلا، دوسرے کو بھی شریک نہیں کرنا، یعنی صرف اللہ کو جب ہم عبادت کرتے ہیں، تمام جو ہماری عبادت ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجیے تمہاری زندگی، تمہاری نماز، تمہاری قربانی اور تمہاری موت، یہ تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے، یعنی جو بھی آپ عمل کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، صرف وہی اکیلے رب کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ ہو گئی توحید ربوبیت، توحید الوہیت۔
اور توحید اسماء و صفات ہے. توحید اسماء و صفات کے اندر کیا ہے؟ یہ اگر جو اللہ کے نام ہیں اور جو اللہ کی صفات ہیں جیسے کہ سمیع بصیر، لیس کمثلہ وهو الشیء، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے لیکن وہ آگر سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جو اللہ کے جو صفات ہیں، جو اللہ کے نامیں ہیں، ان تمام کو ثابت کرنا، ان تمام کو جاننا اور اس کو ویسے ہی جاننا جیسے کہ قرآن و حدیث نے بتایا ہے، یہ ہے اسماء و صفات. ان تمام تینوں کے اندر یعنی اسماء و صفات کے اندر صرف اللہ کو اکیلا ماننا، جو سمیع ہے، سننے والا، سب سے زیادہ سننے والا ہے، رحمان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کو ماننا چاہیے. اور رحمان، اگر آپ رحمان ہے تو وہ اللہ ہے، رحیم جو ہے وہ اللہ ہے، السمیع جو ہے وہ اللہ ہے، البصیر جو ہے وہ اللہ ہے. یہ تمام جو صفات ہیں یہ اللہ کے جو نامیں ہیں، اس کو اللہ کو اکیلا جاننا. اس کے اندر یہ تینوں توحید ہیں، یہ تینوں کو تقسیم کیے ہیں توحید کی، یعنی اللہ کے جو اعمال ہیں ان میں اکیلا ماننا اللہ کو، اور جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں ہم اللہ کو اکیلا ماننا، اور جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں یعنی جو اللہ کے نامیں ہیں ان کو میں اللہ کو اکیلا ماننا. یہ ہے الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مستقبل سامعین دیکھیے کتنی بہترین باتیں ہیں اس کے اندر. یہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، آپ پورا ان تمام باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں، یہ تمام باتوں کو آپ کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف اللہ کے اس کا کوئی حقیقی معبود نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، جو محمد رسول اللہ ہے اس کے تعلق سے کیا ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اتنی ہی بات نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی 4 اصول ہیں، اس کے اندر بھی 4 اصول ہیں. وہ کیا ہے اصول؟ جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ 4 اصولوں کی گواہی دے رہے ہیں. یعنی طاعته فيما امر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم اس کو بجا لائیں گے. اگر آپ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو یعنی جو بھی نبی کہہ رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے. اور اجتناب ما نہی عنہ وزجر، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جو نہ کرنے کو کہا ہے اس سے ہم رکیں گے. اور کہا تصدیق فیما اخبر، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہوں ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا، ان تمام کو بولنا کہ ہاں یہ سچا ہے اور یہ باتیں سچی ہیں، قیامت ہوگی، قبر کے اندر عذاب ہوگا. یہ تمام غیب کے تعلق سے اخبار ہیں، یعنی غیبیات ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہماری عقل نہیں چاہتی اتنی دور تک. لیکن ہم جو بھی نبی بولیں گے اس پر ایمان رکھیں گے، اس پر ثابت قدم رہیں گے. اگر ہماری عقلیں اس سے قاصر ہیں، یعنی اگر آپ کے عقل کے اندر دماغ میں چڑھ نہیں رہی ہے تو آپ اپنی عقلوں کو یہ کہیں، یعنی آپ اپنی عقلوں کی کمی سمجھیں، نہ کہ نصوص کی کمی، نہ کہ قرآن کی کمی، نہ کہ نبی کی باتوں کی کمی، بلکہ آپ کی عقل کمزور ہے، آپ کی عقل یہ بات تو نہیں سمجھ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے تصدیق فیما اخبر، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں اس پر ایمان رکھنا، اس کو سچا ماننا. اور رہا اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے ہیں ان تمام کو اسی طرح سے کرنا چاہیے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے. یعنی کسی نئی بات کو نہیں لانا چاہیے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس له فيه رد، جو بھی باتیں، جو بھی دین کے سلسلے میں کوئی بھی نئی ایجاد کرتے ہیں، کوئی بات کو، وہ تمام کی تمام بدعت ہے. ان تمام کا رد کرنا، یہ بھی اگر آپ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی شامل حال ہے. یعنی یہ تمام 4 باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس پر ہم عمل کریں گے، جس سے روکا ہے نبی نے اس پر ہم رکیں گے، اور جو نبی نے جو بھی بات کہی ہے اس کی تصدیق کریں گے، اور ہم کوئی بھی اس کے اندر ایجاد نہیں کریں گے، دین میں کوئی نئی بات نہیں کریں گے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر ہی ہم اتباع کریں گے، جو قرآن نے بتایا اس پر ہی اتباع کریں گے.
محترم سامعین کرام، یہ تھا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے اصل تعریف، یہ ہے حقیقی معنوں میں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ ہے اس کا معنی۔ آپ تمام کے اندر بچے سے لے کر بڑا تک ہر کسی کو یہ تمام باتیں آنا ضروری ہیں، یہ تمام باتیں اس کے ذہن میں رہنا ضروری ہیں۔ تمام ماؤں سے گزارش ہے کہ اگر جن کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں، الحمدللہ اس کالم کرتی کے اندر معلمہ بھی آ چکی ہیں، ان سے جا کر ان تمام باتوں کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو، جو اپنے بچے ہیں ان کی پرورش کریں، کیونکہ جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور میں اعمال صالحہ کے تعلق سے دو باتیں کہوں گا۔ ہم نے 3 قسمیں کیے تھے، یعنی اسلام کی 3 قسمیں کیے تھے، توحید، رسالت اور اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ سے مراد کیا ہے؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کی 2 شرطیں، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس کے 2 شرطیں، یہ اخلاص، انما الاعمال بالنیات، یعنی جو بھی آپ کی نیت ہے وہ مکمل طور سے اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے مطابعت، یعنی جس طرح قرآن و حدیث نے بتایا ہے اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی کی تقلید کریں، جا کر کسی پرانے لوگوں کی باتوں کو بزرگان دین کہہ کر ان کی باتوں کو مانا، بلکہ قرآن و حدیث کو ماننا چاہیے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کو نہیں مان رہے ہیں، یعنی آپ کی اتباع، یعنی آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، لیکن آپ کا اخلاص ہے، تو جان لیجیے کہ آپ کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سنت نبی کے مطابق نہیں ہے۔ اب چلیے انشاءاللہ میں بعض خصائص اسلام کے بارے میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے سوال کیا تھا کل کہ اسلام ہی کیوں؟ کیونکہ آپ اس میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ اسلام کو چنے؟ ہرگز نہیں محترم سامعین، آپ اسلام کو اس لیے چنے ہیں، آپ اسلام ہی اس لیے ہے، اسلام ہی کیوں اس لیے دعوت کا مستحق ہے، کیونکہ وہ اسلام ہے، دین اسلام یہ ربانی مذہب ہے، یعنی مکمل طور سے جو بھی A to Z مکمل طور سے جو دین کی باتیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ جو بھی آئے ہیں قرآن، جو بھی آیا ہے، جو بھی دین کی باتیں آئے ہیں، وہ رب حکیم جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اس کی طرف سے یہ دین کی باتیں آئی ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ دین ایسا مذہب، یہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس کسی کے پاس خصوصیت نہیں، ہر کسی کے پاس تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں، یہاں تک کہ ہمیشہ ان کی کتابوں کے اندر تبدیل ہوا کرتی ہے، چاہے تلمود لے لیں، چاہے انجیل لے لیں، چاہے گیتا لے لیں، تقریباً اس کے اندر اتنی تحریفات آئی ہیں، اتنی الگ الگ باتیں آئی ہیں جو کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ان کے خدا کا دین نہیں ہے، ان کے خدا نے نہیں لکھا، ان کے خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں اور بنائے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کہتا ہے کہ مکمل طور سے یہ اسلام مکمل طور سے یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، یہ دین ربانی ہے۔ اور اگر اسلام ہی کیوں، کوئی سوال کہ اسلام ہی کیوں فالو کر رہا، تو آپ کا جواب دوسرا یہ ہونا چاہیے شمولیت، یعنی ہر حصے کو شامل ہے، چاہے پالیٹکس لے لیں یعنی سیاست لے لو، چاہے بیت الخلاء کے احکام لے لو، نماز کے احکام لے لو، بندوں سے لوگوں سے کیسے تعامل کرنا چاہیے، حقوق اللہ کی جو عبادتیں ہیں وہ تمام حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بندوں کے حقوق، تمام چیزوں کو یہ اسلام شامل حال ہے، کسی کو الگ الگ نہیں کرتا، ہر چیز کے اندر اسلام ہے۔ کسی نے سوال کیا، ایک قصہ ہے، کسی نے سوال کیا کیا قرآن کے اندر ہر چیز ہے؟ تو بتائیں کہ بھنڈی کا ریٹ کیا ہے آج بازار کے اندر؟ تو مولانا نے بولا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم
بولے کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا حل ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھینڈی کا ریٹ کیا ہے آج؟ ارے بھینڈی کا ریٹ قرآن کے اندر کہاں بتایا ہے؟ لیکن قرآن کے اندر تمام چیزیں ہیں. تو یہ آیت بولے موسیٰ جب ایک فون لگے، ایک ترکاری والے کو فون لگے بھینڈی کا ریٹ کتنا ہے، تو بتایا کہ 40 روپے کلو ہے، بتایا کہ 40 روپے کلو ہے. تو سامنے والا بولا ارے یہ کیا، تمہیں تو فون کر کے بولے قرآن کے اندر بتاؤ کہاں ہے. تو جب یہ آیت بولے تم ان لوگوں سے پوچھو اگر تمہیں کوئی بات نہیں معلوم ہے، اس کے تخصص جو اس کے اہل ہیں، جو اس میں کام کرتے ہیں، ان سے پوچھو. سامعین کرام، قرآن کے اندر مکمل باتیں ہیں، حدیث کے اندر مکمل باتیں ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی پر بھی مارے اس کے تعلق سے بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. سامعین کرام، اور جو تیسری چیز ہے وہ عموم، مکمل طور سے یہ دین تمام ہر کسی کے لیے ہے. یعنی اللہ جو ہے تمام طرف ہے. اگر کسی دوسرے مذہب میں بعض مذاہب ایسے ہیں، جیسے بعض ادیان ایسے ہیں جو کہتے ہیں صرف یہودی کہتے ہیں صرف ہم ہی مخصوص ہیں، ہم ہی اللہ کے بندے ہیں، اس کے علاوہ جو پورے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا مسلمان، اس کے علاوہ کوئی بھی صحیح سے کیا بولتے ہیں اچھا اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا. یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمام لوگوں کا رب ہوں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ تمام پورے انسانیت کا پوری انسانیت کا رب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے انسانیت کے لیے مبعوث فرمائے گئے. قرآن جو ہے وہ پورے انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کو شامل حال ہے. یہ دین پورے انسانیت کو یہ دین کہتا ہے کہ آؤ اسلام کی طرف، کوئی دوسرا دین یہ نہیں کہتا. سامعین کرام، اور جو پانچویں چیز ہے وہ امان ہے، یعنی مکمل باتیں اس کے اندر شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے مکمل طور سے اس کے اندر کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز اب آنے والی نہیں ہے اس کے اندر زائد چیز. وہی دوسرے ادیان کے اندر دیکھ رہے ہیں ہمیشہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے ان کا دین، جیسا جیسا زمانہ چینج ہوتا رہتا ہے، سوشل چینجز ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے دینوں کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. لیکن اسلام ایک واحد مذہب ہے، یہ مکمل طور سے ڈیوائن ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. اور جو آخری چیز ہے وہ حفاظت و صیانت ہے. اسلام بھی کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ میں آ کر مکمل طور سے اس دین کی حفاظت کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک میں نے اس دین کو اتارا، نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. کوئی دوسرا دین کہتا ہے، کوئی دوسرا مذہب کہتا ہے، کوئی کرسچن مذہب کہتا ہے کہ وہ مکمل طور سے یہ محفوظ ہے، بلکہ ہمیشہ تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں. اور اسلام چیلنج کرتا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی شک ہے تو لاؤ، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ. اگر آپ کے پاس جس طرح کے قرآن نازل کیا ہے اس کے اندر ایک سورہ ہے تو لاؤ، اس کے اندر کوئی آیت ہے تو لاؤ. کوئی دوسرا مذہب چیلنج نہیں کر سکتا، دوسرا مذہب ہرگز چیلنج نہیں کرتا، لیکن قرآن چیلنج کرتا ہے. اللہ چیلنج کر رہا ہے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ نَزَّلْنَا وَفِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر آپ کے پاس کوئی شک ہو دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں آپ کے اندر شک ہے تو نکال دیں. اگر آپ کے پاس شک ہے تو قرآن کی طرح، قرآن کے اندر تو جو صورتیں ہیں، جو آیتیں ہیں، اس طرح لا کر تو بتاؤ. ہرگز کوئی نہیں لا سکتا. آج تک جو بھی اس پر آپ کام کیا ہے ہمیشہ برباد ہوتا رہ گیا ہے، ہمیشہ خسارہ اٹھایا ہے اس انسان نے. اگر آپ کے پاس ابھی بھی دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں شک ہے تو دور کر لیں. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے. سامعین کرام، انہی باتوں پر میں اپنی باتوں کو اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو صحیح کاموں میں
دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً نیک اعمال میں سنت نبی کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مسلمان پریشان حال ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور کرے اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو جلد از جلد شفا عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرمائے اور جو بھی مظلوم مسلمان ہیں ان تمام مظلومین کی خاطر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مظلومین پر رحمت فرمائے اور جو ظالمین ہیں ان پر عذاب فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ